پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا دل بھی رو پڑے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف ایک ننھی سی بچی تھی، لیکن دل میں ایمان کا ایسا نور تھا کہ پوری دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ مدینہ کی تنگ گلیوں میں دھوپ اور دھول کے بیچ ایک معصوم بچی اکیلے چل رہی ہے۔ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے گروہ پر پڑتی ہے جنہیں دیکھ کر ہر ایمان والا کانپ جاتا تھا۔ انہی میں کھڑا تھا اسلام کا کٹر دشمن ابو جہل۔ جیسے ہی اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اس نے اپنی گندی زبان کھول دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین، ہنسی اڑانا اور بدتمیز باتیں۔ لیکن یہ بات وہ بھول گیا تھا کہ سامنے کوئی عام بچی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی فاطمہ کھڑی تھی۔ چھوٹی سی تھی لیکن دل بہادر تھا۔ آپ رک گئیں، آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں غیرت تھی۔ آپ نے کہا، میرے ابا جان سچے ہیں اور تم جیسا جھوٹا پورے مکہ میں نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل آگ ببولا ہو گیا اور اس بدقسمت نے ایک معصوم بچے کے چہرے پر تماچا مار دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ڈگمگا گئی، رخسار پر نشان پڑ گئے، آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے مگر ان کے ہونٹوں پر شکایت کا ایک شبد بھی نہیں آیا۔ بس چپ چاپ اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ گھر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننھی پھول جیسی بیٹی کو روتے دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری پیاری بیٹی، کس نے تمہیں تکلیف دی؟ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روتے روتے پورا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر وہ نبی جو طائف کے پتھروں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اس نے کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیا۔ ان کے چہرے پر بھی جلال آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، بیٹی، ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اسے سب کچھ بتا دو۔ یہ نبی کی حکمت تھی تاکہ قریش کو پتہ چلے کہ دشمنی کس حد تک جا چکی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور دھیمی سی آواز میں کہا، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ابو سفیان نے پورا قصہ سنا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک بچی پر ہاتھ اٹھایا، یہ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ خود فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر ابو جہل کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ وہ کانپ اٹھا۔ ابو سفیان نے کڑک آواز میں کہا، دشمنی محمد سے ہے، ان کی بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ابو جہل کی زبان بند ہو گئی، سر جھکا، شرم سے چپ۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹا، جیسا اس نے تمہیں مارا تم بھی اسے ویسے ہی تھپڑ مارو۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر جھکا کر کہا، میرے ابا جان نے مجھے بدلہ لینا نہیں معاف کرنا سکھایا ہے۔ ابو سفیان یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے خود فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور بولا، یہ تمہارے ظلم کا جواب ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکراتی ہوئی گھر لوٹی۔ گھر پہنچی تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی بیٹی کو مسکراتا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ، جس طرح ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی دی ہے، اسے ہدایت دے دے۔ اور تھوڑی ہی دنوں بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ابو سفیان کے دل میں نور بھر دیا گیا، اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا صبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور اللہ کا نور جب کسی کے دل میں اترتا ہے تو پتھر جیسا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔